ضمیر حسین ضمیر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ جو ہی ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اس اقدام کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال مجھے آواز نہیں آ رہی۔ مفصل رپورٹ کے بعد کوئی طاقتور لابی عوام کا پیسہ نہیں کھا سکے گی، ایسا کہا گیا ہے عمران خان کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ضمیر حسین ضمیر، ان سے جانتے ہیں۔ جی ضمیر بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بڑا اہم پیغام دے دیا ہے، اور آٹا اور چینی کی جو تحقیقاتی رپورٹ تھی اس کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ وعدے کے مطابق چینی اور گندم کی قیمتوں میں اضافے کی رپورٹ جو ہے وہ جاری ہوئی ہے، اور اس رپورٹ میں کسی بھی قسم کی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، یہ ٹویٹ میں کہا گیا۔ اور مزید وزیراعظم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 25 اپریل کو کمیشن کی فرانزک رپورٹ بھی آ جائے گی، اور پھر سابق حکومتوں نے ذاتی مفادات کی غرض سے ایسی رپورٹس کبھی پبلک نہیں کی، لیکن ہم نے پبلک کر دی ہے۔ اور مزید ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ رپورٹ آنے پر ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا، اور ملک میں کسی لابی کو بھی عوام کے پیسوں پر عیش نہیں کرنے دیں گے۔ یہ وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں بڑا اہم پیغام دیا ہے، اور اس پر انہوں نے واضح طور پر یہ جو تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کی ڈیٹیل دے دی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پبلک پہلی بار ہوئی ہے، ورنہ پچھلی حکومتوں نے اس طرح کی کبھی بھی کوئی جو رپورٹ ہے وہ پبلک نہیں ہونے دی۔ اور مزید ان کا کہنا ہے کہ فرانزک رپورٹ آنے کے بعد جن لوگوں نے اس ملک میں یہ تحقیقاتی رپورٹ میں جن کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے ان کو مکمل طور پر سزا دی جائے گی اور نشان عبرت بنایا جائے گا۔ جی اچھا ضمیر بتائیے گا کہ اس بحران میں مونس الہی ترین اور خسرو بختیار کے رشتہ دار بھی ملوث ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی وزراء کی نااہلی سے بحران نے سر اٹھایا۔ ضمیر کیا کہنا ہے ان لوگوں کا، اور اس پر ریاکشن کیا سامنے آیا ہے اپوزیشن کی جانب سے؟ جی بالکل، اگر جہاں تک ان لوگوں کی بات کر لی جائے تو بالکل ان جو خسرو بختیار، جہانگیر ترین اور دیگر شخصیات کے نام سامنے آئے ہیں آٹا اور چینی کے بحران کے حوالے سے۔ جو فرانزک رپورٹ ایف آئی اے کے ڈی جی نے وزیر اعظم کو پیش کی ہے اس میں باقاعدہ طور پر ان تحقیقاتی رپورٹس میں ان شخصیات کے نام کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس رپورٹ کے مکمل طور پر رپورٹ سامنے آ چکی ہے، پبلک بھی ہو چکی ہے، اور باقاعدہ طور پر پاکستانی قوم جو ہے اس رپورٹ کو دیکھ بھی رہی ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی باقاعدہ طور پر اسی حوالے سے کہ جو بحران پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے اس کے لیے تحقیقاتی رپورٹ سامنے لانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی، اور ان کمیٹیوں نے مکمل طور پر اپنا کام جاری رکھا، اور جس کی مکمل طور پر ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ اور تو اب جن جن شخصیات کے نام آ رہے ہیں ان کے رشتہ داروں کے نام آ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ان معاملات میں فائدہ اٹھایا ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہنچائیں گے۔ اب 25 اپریل کو جو رپورٹ آنی ہے بس اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ 25 اپریل کو جو ہے وہ رپورٹ آئے گی، اور اس کے بعد مزید جو ہے یہ معاملات مکمل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جن جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور جن جن لوگوں نے آٹے اور چینی کے بحران میں اپنا کردار ادا کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ ضمیر حسین ضمیر، آپ نے ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کیا۔ ناظرین آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے ہیں کہ بحران میں مونس الہی ترین خسرو بختیار کے رشتہ دار ملوث ہیں۔ وفاقی وزراء کی نااہلی سے بحران نے سر اٹھایا، تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مفصل رپورٹ کے بعد کوئی طاقتور لابی عوام کا پیسہ نہیں کھا سکے گی۔ کمیشن 25 اپریل تک رپورٹ مکمل کرے گا، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، ایسا کہا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے۔ آگے بڑھیں گے اور ایک اور بڑی خبر دیں گے آپ کو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان